باب الجنایات فی الحج، یہ باب ہے مولانا حج کے اندر جنایتوں کے بیان میں. جنایت بھائی یاد رکھیے، حج کے اندر اگر کوئی ایسا کام کیا جو ممنوع ہے، یا کوئی ایسا کام کیا جس کی مثلا احرام کی وجہ سے ممانعت ہے، یا مثلا حرم کے اندر بعض کام ممنوع ہیں، ان میں سے کوئی کام کرتا ہے تو یہ جنایت کہلاتی ہے. یہ کیا کہلاتی ہے؟ جنایت کہلاتی ہے. اور اس صورت میں پھر اس کو کفارہ دینا پڑے گا. کیا کرے گا؟ اس نے ایک ممنوع چیز کا ارتکاب کیا، مثلا حرام میں ایک چیز منع تھی، خوشبو لگانا منع تھی، اور اس نے خوشبو لگا لی، تو اب اسے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کا کفارہ دینا پڑے گا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یا حرام کے اندر بھائی مثلا کوئی ایسا کام کرتا ہے بھائی، تو دیکھیے اب وہ بیان کریں گے بھائی، آسان باتیں ہیں بھائی. اذا تطیب المحرم فعلیہ الکفارہ، جب اگر خوشبو لگا لے محرم یعنی جس نے احرام باندھا ہے، جب خوشبو لگا لے محرم فعلیہ الکفارہ تو اس پر کفارہ ہے. اب کتنا کفارہ ہے بتلانے لگے ہیں. فَإِن تَطَيَّبَ عُضْوًا كَامِلًا فَمَا زَادَ فَعَلَيْهِ دَمٌ، اگر اس نے خوشبو لگائی ایک پورے عضو پر، فَمَا زَادَ یا اس سے زیادہ پر، فَعَلَيْهِ دَمٌ تو اس پر دم ہے. کیا ہے؟ دم، خون ہے، یعنی اسے قربانی کرنا پڑے گی. اور یاد رکھنا یہاں پر جب بھی دم کا لفظ ہے اس سے مراد ایک بھیڑ یا بکری ہے. کیا مراد ہے؟ ایک بھیڑ یا بکری، جی یہ قربانی کرنا پڑے گی. اور دو جگہ صرف بھائی بھیڑ یا بکری نہیں بلکہ وہاں اونٹ یا گائے ذبح کرنا پڑے گی بھائی. سمجھ میں آیا؟ گائے ذبح کرنا پڑے گی. وہ صاحب حضوری خود بتا دیں گے، دو جگہیں ہیں بھائی، دو جگہیں ہیں. اور صدقہ کا لفظ جہاں پر آئے یاد رکھنا، صدقہ کے بعد جگہ دیکھیے آگے آ رہا ہے تو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ فَإِن تَطَيَّبَ، اگر خوشبو لگائے پورے عضو پر یا اس سے زیادہ پر تو اس پر کیا ہے؟ قربانی ہے بھائی. کیا ہے؟ کیونکہ اس نے ممنوع کام کیا، خوشبو لگانا تو منع تھا احرام کے اندر، اس نے خوشبو لگا لی اور پورے عضو پر لگائی تو پورا جرم پایا گیا، لہذا اس کے کفارے کے طور پر اب کیا کرے گا؟ قربانی کرے گا. وَإِن تَطَيَّبَ أَقَلَّ مِنْ عُضْوٍ، اور اگر اس نے خوشبو لگائی عضو سے کم پر، فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ تو اس پر کیا ہے؟ پورے عضو پر لگائی، مثلا بھائی پورے پنڈلی ایک حصہ ہے، ہاتھ ایک پورا حصہ ہے، پاؤں وغیرہ، سر ہے بھائی سر پر لگا لی، تو یہ اس صورت میں کیا کرنا پڑے گی؟ قربانی. اور اگر اس عضو سے کم پر لگائی تو اس صورت میں جنایت کم درجے کی ہوئی، جب کم درجے کی ہوئی تو کفارہ بھی کم ہوا. اب قربانی نہیں بلکہ کیا کرے گا؟ صدقہ. اور صدقہ کا لفظ جب یہاں پر آئے تو اس سے مراد نصف صاع گندم یا 1 صاع کھجور یا جو ہے بھائی. نصف صاع کیا کرے گا؟ صدقہ کر دے گا فقیر پر. یا کیا کرے گا؟ جی نصف صاع گندم یا 1 صاع کھجور یا جو. دیکھیے اب ساری جنایتیں آ رہی ہیں، جلدی جلدی سنتے جائیے. وَإِن لَبِثَ ثَوْبًا مَخِيطًا أَوْ غَطَّى رَأْسَهُ يَوْمًا كَامِلًا فَعَلَيْهِ دَمٌ. بھئی آپ جانتے ہیں احرام کے اندر سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا، 2 چادریں ہیں بس. اور اسی طرح سر کو نہیں ڈھانپ سکتا. تو اگر وَإِن لَبِثَ ثَوْبًا مَخِيطًا، اور اگر اس نے پہنا محرم نے ثوبًا مخیطًا سلا ہوا کپڑا، او غطّى رأسه یا اپنے سر کو ڈھانپا. کیا کیا؟ ڈھانپا. یومن کاملاً ایک پورا دن بھائی اس طرح اس نے گزار دیا، فعلیہ دم تو اس پر کیا ہے؟ دم ہے، قربانی کرنا پڑے گی ایک بھیڑ یا بکری بھائی. ہاں اگر دن سے کم ہے تو پھر معلوم ہو صدقہ کرے گا. وَإِن كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ، اور اگر اس سے کم تھا تو پھر اس صورت میں اس پر صدقہ ہے کیونکہ جنایت کم درجے کی ہوئی. وَإِنْ حَلَقَ رُبْعَ رَأْسِهِ فَصَاعِدًا فَعَلَيْهِ دَمٌ. آپ یہ بھی جانتے ہیں احرام کے اندر بال کاٹنا ممنوع ہے، تو اگر اس نے حلق ربع رأسه
چوتھائی سر منڈوا دیا فصاعدا یا چوتھائی سے زیادہ فعلیہ دم تو اس پر کیا ہے اس پر قربانی ہے وَإِنْ حَلَقَ أَقَلَّ مِنَ الرُّبْعِ فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ اور اگر اس نے سر منڈوایا چوتھائی سے کم تو اس پر صدقہ ہے وَإِنْ حَلَقَ مَوْضِعَ الْمَحَاجِمِ مِنَ الرَّقَبَةِ فَعَلَيْهِ دَمٌ اور اگر اس نے منڈوایا محاجم کہتے ہیں پچنے لگوانے کی جگہ بھائی قدیم زمانے میں ایک طریقہ تھا گردن پر سینگی کے ذریعے خون فاسد خون کھینچ کر بدن سے نکالا جاتا تھا اس عمل کو کیا کہتے تھے پچنے لگوانا سینگی لگوانا اور بڑا مفید طریقہ علاج تھا بھائی سمجھ میں آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لگوایا بھائی فاسد خون نکل جاتا تھا بدن سے اور بہت سے امراض سے شفا کا باعث بنتا تھا بھائی تو لہذا ایک آدمی نے اگر وہ پچنے لگوانے کی جگہ مراد یہ گردن ہے مولانا یہ دو کندھوں کے درمیان گردن کا پچھلا حصہ جو ہے یہاں پوری گردن سے بال کیا کروا دیے صاف کروا دیے تو اس صورت میں بھی اب اس پر قربانی ہے بھائی صورت سمجھ میں آ گئی تو کہتے ہیں وَإِنْ حَلَقَ مَوْضِعَ الْمَحَاجِمِ اور اگر پچھلے لگوانے کی جگہ کو منڈوا لیا مِنَ الرَّقَبَةِ گردن میں سے فَعَلَيْهِ دَمٌ تو اس پر قربانی ہے عند ابی حنیفہ وقال امام صاحب کے نزدیک وقال ابو یوسف محمد رحمہ اللہ صدقۃ اور صاحبین رحمہ اللہ کے نزدیک اس پر صدقہ ہے وَإِنْ قَصَّ أَظَافِيرَ يَدَيْهِ اسی طرح بھائی احرام میں آپ جانتے ہیں ناخن بھی نہیں کاٹ سکتا تو کہتے ہیں وَإِنْ قَصَّ أَظَافِيرَ يَدَيْهِ اور اگر اس نے کٹوائے یدینی تھا نون اضافت کی وجہ سے گر گیا دونوں ہاتھوں کے ورجلیہ اور دونوں پاؤں کے اظافیر ناخن بھائی دونوں ہاتھوں دونوں پاؤں کے کیا کیے اس نے سارے ناخن کٹوا دیے فعلیہ دم تو اس پر کیا ہے دم ہے دم وَإِنْ قَصَّ يَدًا أَوْ رِجْلًا فَعَلَيْهِ دَمٌ اور اگر اس نے ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کے ناخن کٹوائے فَعَلَيْهِ دَمٌ تو بھی اس پر کیا ہے دم ہے وَإِنْ قَصَّ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَظَافِيرَ فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ اور اگر اس نے کٹوائے 5 ناخنوں سے کم تو اس پر صدقہ ہے 5 سے کم لیکن یاد رکھنا ہر ناخن میں صدقہ ہے اس نے 4 ناخن کٹوائے قربانی تو نہیں آئی لیکن ہر ناخن کے بدلے کیا کرے گا نصف سا گندم یا 1 سا جو یا کھجور کا دینا پڑے گا وَإِنْ قَصَّ أَقَلَّ مِنْ 5 أَظَافِيرَ مُتَفَرِّقَةٍ مِنْ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ یہ تو وہ صورت تھی ایک ہی ہاتھ کے 5 سے کم ناخن کاٹے یا ایک ہی پاؤں کے 5 سے کم کا اگر مختلف جگہ سے ایک ناخن کاٹا ایک ناخن ایک ہاتھ کا ایک دوسرے ہاتھ کا ایک پاؤں کا ایک دوسرے پاؤں کا اب ہر ایک سے اس نے ایک ناخن کاٹا ہے تو اب بھی کیا یہی حکم ہے شیخین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اب بھی کیا ہے صدقہ ہی ہے لیکن امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اب اس کو کیا کرنا پڑے گی قربانی کرنا پڑے گی تو کہتے ہیں وَإِنْ قَصَّ أَقَلَّ مِنْ 5 أَظَافِيرَ مُتَفَرِّقَةٍ اور اگر کاٹے اس نے 5 سے کم ناخن جو متفرق تھے مِنْ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں میں سے مختلف جگہ سے فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ تو اس پر صدقہ عند ابی حنیفہ وابی یوسف رحمہم اللہ شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک وقال محمد رحمہ اللہ تعالی علیہ دم اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس پر قربانی ہے وَإِنْ تَطَيَّبَ أَوْ حَلَقَ أَوْ لَبِسَ مِنْ عُذْرٍ فَهُوَ مُخَيَّرٌ إِنْ شَاءَ ذَبَحَ شَاةً وَإِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ اور اگر خوشبو لگائے محرم نے او حلق یا بال منڈوائے او لبس من عذر یا سلے ہوئے کپڑے پہنے کسی عذر کی وجہ سے کسی مجبوری کوئی عذر کی وجہ سے فَهُوَ مُخَيَّرٌ تو اس کو اختیار ہے إِنْ شَاءَ ذَبَحَ شَاةً چاہے تو کیا کرے کوئی بھیڑ بکری ذبح کر دے شاد کا لفظ بھیڑ بکری دونوں پر بولا جاتا ہے ایک پر صرف بکری نہیں بھائی چاہے تو کیا کرے کوئی بھیڑ بکری ذبح کر دے یعنی قربانی کرے چاہے تو وَإِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ عَلَى 6 مَسَاكِينَ اور اگر چاہے تو صدقہ کرے 6 مسکینوں پر کتنا صدقہ بِثَلَاثَةِ أَصْوَعٍ مِنَ الطَّعَامِ 3 صاع من الطعام غلے میں سے
یعنی گندم میں سے کیا کر دے 3 صاع بھائی، یعنی ہر 6 مسکین ہے اور 3 صاع، ہر ایک کو کتنا پہنچا نصف صاع، ہر ایک کو نصف صاع بھائی۔ وَإِنْ شَاءَ صَامَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، اور چاہے تو کتنے دن روزے رکھ لے 3 دن کے روزے رکھ لے، اسے اختیار ہے، جو چاہے ان میں سے کرے۔ بکری ذبح کرنا چاہتا ہے وہ کر لے، نصف صاع 6 مسکینوں میں سے ہر ایک کو نصف صاع ان پر تقسیم کرنا چاہتا ہے، چاہے یہ کر لے، اور چاہے تو کیا کرے 3 دن روزے رکھ لے۔ وَإِنْ قَبَّلَ أَوْ لَمَسَ بِشَهْوَةٍ فَعَلَيْهِ دَمٌ أَنزَلَ أَوْ لَمْ يُنزِلْ، اور اگر اس نے اپنی بیوی کو بوسہ دیا، او لمسا یا اسے ہاتھ لگایا، بِشَهْوَةٍ کس کے ساتھ شہوت کے ساتھ، فَعَلَيْهِ دَمٌ تو اس پر قربانی ہے، انزل او لم ينزل انزال ہو یا انزال نہ ہو، یعنی خروج منی پایا جائے یا خروج منی نہ ہو، دونوں صورتوں میں یہ تو ممنوع کام کیا، اس پر قربانی ہے بھائی۔ وَمَنْ جَامَعَ فِي أَحَدِ السَّبِيلَيْنِ قَبْلَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ فَسَدَ حَجُّهُ، اور جس نے صحبت کی اپنی بیوی سے فی احد السبیلین 2 راستوں میں سے کسی ایک راستے میں، قبل الوقوف بعرفہ وقوف عرفہ سے پہلے، یعنی جو فرض ہے مولانا حج کے اندر بھائی، وقوف عرفہ سے پہلے، فسد حجہ تو اس کا حج بھی کیا ہو گیا فاسد، اتنی بڑی جنایت کی اس نے بھائی، حج سمجھ میں تو حج فاسد۔ وعلیہ شاۃ، اور اس پر کیا واجب ہے 1 بھیڑ بکری واجب ہے، اس کی قربانی کرے۔ وَيَمْضِي تو کیا اب صحبت کر لی تو بس اب حج چھوڑ کر چلا آئے، کہتے ہیں نہیں، حج کے افعال سارے کرتا رہے، حج ہوا نہیں اس کا لیکن کیا کرے افعال کرتے، حج فاسد ہو گیا، اور اگلے سال پھر آ کر اس کی قضا کرے، کیا کرے گا قضا کرے گا۔ تو کہتے ہیں وَيَمْضِيَ فِي الْحَجِّ، مضى یمضی کا معنی ہوتا ہے جاری رکھنا، یعنی چلتا رہے حج میں، اس کے یعنی اس کے افعال سر انجام دیتا رہے۔ وَيَمْضِي فِي الْحَجِّ، اور وہ جاری رہے حج کے اندر، كَمَا يَمْضِي مَن لَّمْ يَقْصُدْ حَجُّهُ، جیسے کہ جاری رہتا ہے وہ شخص جس کا حج فاسد نہیں، جیسے عام حاجی ہیں جو صحیح حج کر رہے ہیں ان وہ افعال کر رہے ہیں، یہ بھی اسی طرح کرتا رہے۔ وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ، اور اس پر کیا واجب ہے قضا، اس حج کی اب قضا کرنا پڑے گی اسے۔ وَلَيْسَ عَلَيْهِ، اچھا بھائی اگلے سال پھر وہ حج کے لیے آتا ہے تو دیگر ائمہ فرماتے ہیں اب بیوی کے سے الگ رہے، بیوی کے ساتھ رہنے کی بھی اجازت نہیں بھائی، کیوں کہتے ہیں بھائی یہ پھر جب وہ مقام آئے گا جہاں پہلے پہنچے تھے، اس کو کہیں وہی بات پھر یاد آئے گی، کہیں پھر اس میں مبتلا نہ ہو جائے۔ ہم کہتے ہیں نہیں بھائی، بیوی سے علیحدہ رہنے کی کوئی ضرورت نہیں، اب دوبارہ جو ان کو اتنی مشقت پڑی ہے، ان کو دوبارہ پھر آنا پڑا ہے، تو یہی مشقت ان کے لیے کافی ہے، اب دوبارہ اس طرح کی غلطی نہیں کریں گے۔ یہ معنی وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَن يُفَارِقَ امْرَأَتَهُ، اور اس پر واجب نہیں ہے کہ وہ جدا رہے اپنی بیوی سے، اِذَا حَجَّ بِهَا فِي الْقَضَاءِ، جبکہ وہ اس کے ساتھ حج کرے قضا کے اندر، یعنی اسے بھی لے کر آئے۔ وَعِنْدَنَا، ہمارے نزدیک، وَمَنْ جَامَعَ بَعْدَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ لَمْ يَفْسُدْ حَجُّهُ وَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ، اور جس نے صحبت کی وقوف عرفہ کے بعد، اب چونکہ وہ حج کا اصل بڑا رکن کیا ہو چکا ادا کر چکا ہے، تو اب اس نے صحبت کی، لم یفسد حجہ تو اس کا حج فاسد نہیں ہوگا۔ وعلیہ بدنۃ، اور اس پر کیا واجب ہے بدنہ، ایک اونٹ بھائی، ایک اونٹ یا اونٹنی یا گائے بیل کی کیا کرنا پڑے گی قربانی کرنا پڑے گی۔ سمجھ میں آیا بھائی، جرم بڑا ہے، جنایت بڑی ہے، تو اب بھیڑ بکری کی قربانی نہیں کافی بلکہ کیا کرنا پڑے گی اونٹ یا گائے وغیرہ کی قربانی بھائی۔ تو بدنہ بھائی بتلایا تھا، اونٹ کو کہتے ہیں، لیکن کس پر بول دیا جاتا ہے گائے وغیرہ پر بھی بول دیا جاتا ہے۔ تو یہ بدنہ لفظ ہے، بدنہ جمع اس کی بدن آتی ہے بھائی۔ ومن جامع بعد الحلق، اور جس نے صحبت کی بیوی سے بعد الحلق، کس کے بعد سر منڈوانے کے بعد، فعلیہ شاۃ تو اس پر بھیڑ بکری ہے۔ بھائی میں نے آپ کو ترتیب بتلائی تھی حج کی کہ قربانی والے دن کیا کرے گا، قربانی والے دن حج افراد مثلا جو کر رہا ہے وہ قربانی والے دن کیا کرتا تھا بھائی،
پہلے جمرہ عقبہ کی رمی کرتا تھا، آخری جو بڑا شیطان تھا ادھر کنکریاں مارتا تھا، اور پھر اس کے بعد کیا کرتا تھا، سر منڈواتا تھا یا بال چھوٹے کرواتا ہے، پھر احرام اتارنے کی اجازت ہو گئی، اب سلے ہوئے کپڑے پہن سکتا ہے، لیکن بیوی ابھی بھی حلال نہیں، بیوی ابھی بھی حلال، بلکہ جب طواف زیارت کر لے گا ان 3 دنوں کے اندر تو بیوی کیا ہو جائے گی، اس پر حلال ہو جائے گی۔ تو اس نے سر منڈوا لیا، ابھی بیوی تو حلال نہیں ہوئی، طواف زیارت تو نہیں کیا، اور اس نے اس وقت میں کیا کیا، بیوی سے صحبت کر لی، تو اب اس پر ایک قربانی لازم ہے۔ یہ معنی ومن جامع بعد الحلق، اور جس نے صحبت کر لی بال منڈوانے کے بعد، فعلیہ شاۃ، تو اس پر بھیڑ بکری واجب ہے۔ ومن جامع فی العمرۃ قبل ان یطوف 4 اشواط افسدها، اور جس نے صحبت کی عمرے میں قبل اس کے کہ وہ طواف کرتا 4 چکر۔ عمرے میں آپ جانتے ہیں ایک طواف ہے اور ایک سعی، تو طواف کے کل کتنے چکر ہیں، 7 چکر ہیں، تو ابھی اس نے 4 چکر نہیں لگائے تھے، 4 چکر لگا دیے تو اکثر ہو گیا، 7 میں سے 4 کیا ہیں، اکثر، تو لہذا ابھی 7 میں سے 4 بھی نہیں ہوئے تھے، پہلے ہی اس سے 1 یا 2 یا 3 چکر لگائے تھے، اس نے کیا کیا تھا، اس کے بعد بیوی سے جا کر صحبت کر لی، تو اس کا عمرہ فاسد ہو گیا، اور اب اسے چھوڑے نا، عمرے کو تو پورا کرے، لیکن ہوا نہیں، اب پھر اس کی کیا کرے گا، قضا کرے گا۔ تو کہتے ہیں وہ جس نے صحبت کی عمرے کے اندر قبل ان یطوف 4 اشواط، قبل اس کے کہ وہ 4 چکر لگاتا بیت اللہ کے، افسدها، تو کیا کرے، اس نے عمرے کو اس نے فاسد کر دیا، ومضى فيها، وہ اس عمرے میں جاری رہے، چلتا رہے، وقضاها، پھر اس کی قضا کرے، وعليه شاۃ، اور اس پر کیا واجب ہے، ایک بھیڑ بکری، اس کی قربانی کرے، وان وطئ بعد ما طاف 4 اشواط فعليه شاۃ، اور اگر اس نے صحبت کی جبکہ وہ طواف کر چکا تھا 4 چکر یا اس سے زیادہ لگا چکا تھا، لیکن ابھی عمرہ پورا نہیں ہوا تھا، تو فعلیہ شاۃ، اس پر کیا واجب ہو گئی، بھیڑ بکری واجب ہو گئی، ولا تفسد عمرتہ، اور اس کا عمرہ بھی فاسد نہیں ہوا بھائی، ولا یلزمہ قضاؤها، اور اس پر اس کی قضا بھی لازم نہیں، کیونکہ عمرہ فاسد ہی نہیں ہوا، کفارے کے طور پر اب وہ قربانی کر دے گا، کافی ہے۔ ومن جامع ناسیا کمن جامع عامدا بالحکم، اور وہ شخص جس نے بھولے سے جماع کیا بھائی، کمن اس شخص کی طرح ہے، جامع عامدا، جس نے کیا کیا ہو، جان بوجھ کر کیا کیا ہو، جماع کیا ہو، فی الحکم، کس چیز کے اندر، حکم، یعنی بھولے سے جماع کرنا یا جان بوجھ کر جماع کرنا، حکم میں دونوں برابر ہیں، دونوں صورتوں میں یہی حکم آئے گا ہر جگہ بھائی، سمجھ میں آئے بھائی، حج کے اندر جہاں بھی بھولے سے کرے یا جان بوجھ کر جماع کرے یہی حکم ہے بھائی۔ ہاں رمضان کے اندر آپ نے پڑھا ہے، روزے کی حالت میں بھولے سے اگر صحبت کر لیتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ وہاں کوئی چیز یاد کروانے والی نہیں ہوتی، روزے میں کوئی سمجھ میں روزے میں بھول جاتا ہے، خیال نہیں رہتا روزے، لیکن یہاں تو اس نے احرام باندھا ہوا ہے باقاعدہ، یہ احرام اسے ہر وقت کیا کرتا رہے گا، یاد دلاتا رہتا ہے، یہاں بھولنے والی بات ہے ہی نہیں بھائی، سمجھیں، تو اگر بھول بھی گیا تو بھی اس کا ہم کوئی اعتبار نہیں کریں گے، کیا کرنا پڑے گا، جو حکم بتلایا اوپر، بعض صورتوں میں ایک وہ فعل ہی فاسد ہو جاتا ہے، اور بعض صورتوں میں کیا ہو جاتا ہے، قربانی سے کام ہو جاتا ہے بھائی۔ ومن طاف طواف القدوم محدثا فعليه صدقۃ، اور جس نے طواف کیا طواف قدوم، طواف قدوم کون سا بھائی، جو حاجی جاتے ہی پہلا طواف کرتا ہے، سنت ہے مولانا، یہ اس نے طواف قدوم کیا محدثا، اس حال میں کہ بے وضو تھا بھائی، یاد رکھو ہمارے نزدیک طواف میں وضو شرط نہیں ہے، امام شافعی رحمہ اللہ وغیرہ کے نزدیک شرط ہے، وضو نہیں تو طواف ہی نہیں ہوا، ہمارے نزدیک شرط نہیں ہے، تو ایک آدمی نے بے وضو طواف کیا تو طواف ہو گیا، لیکن کمی کر دی یا نہیں کر دی، کرنا تو چاہیے تھا، کرنا تو لہذا اب ہمارے نزدیک اس پر صدقہ واجب ہے، سمجھے، کیونکہ طواف قدوم سنت ہے مولانا، تو اس میں کمی آئی ہے، اور صرف کس کی کمی آئی ہے، وضو کی، تو صدقہ کافی ہے۔
تو جس نے طواف کیا طواف قدوم حالت حدث کے اندر فعلیہ صدقۃ، تو اس پر صدقہ واجب ہے۔ وَإِن كَانَ جُنُبًا فَعَلَيْهِ شَاةٌ، اور اگر یہ جنبی تھا تو اس پر پھر بکری واجب ہے۔ جنابت کی حالت میں اس نے کیا کیا؟ طواف قدوم کیا، تو بڑا گناہ کا کام بھائی، جنابت کی حالت میں طواف تو ہوتا بھی ہے مسجد کے اندر، مسجد میں تو جنابت کی حالت میں جانا جائز نہیں ہے، یہ گیا اور طواف بھی کر کے آیا ہے، تو اب اس کو کیا کرنا پڑے گی؟ قربانی کرنا پڑے گی، کوئی بھیڑ یا بکری اس پر واجب ہے۔ وَإِن طَافَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ شَاةٌ، اور اگر طواف زیارت کی اس نے کیا حالت حدث میں یعنی بے وضو ہونے کی حالت میں، تو اس پر بکری، بھیڑ یا بکری واجب ہے۔ بھائی دیکھو طواف قدوم وہ تو سنت تھا، اس کے اندر اگر بے وضو تھا تو کیا لازم آتے تھی؟ اس میں صدقہ لازم آتا تھا، اور اب طواف زیارت ہے یہ تو فرض ہے، تو اس کو بے وضو کیا تو جرم بڑھ گیا، جب جرم بڑھ گیا تو صرف صدقہ نہیں کرے گا بلکہ یہاں کیا کرنا پڑے گی؟ قربانی کرے گا۔ وَإِن كَانَ جُنُبًا فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ، اور اگر جنبی ہونے کی حالت میں تھا، یہ جنابت کی حالت میں تھا، تو اس صورت میں اب جرم اور بھی بڑھ گیا مولانا، طواف زیارت فرض ہے اس کو کر رہا ہے، حالت جنابت میں کر رہا ہے، تو اب بھیڑ بکری بھی نہیں کافی بلکہ کیا قربانی کرنا پڑے گی؟ اونٹ یا گائے وغیرہ کی قربانی کرے گا۔ یہ معنی ہے وَإِن كَانَ جُنُبًا فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ، اور اگر جنابت کی حالت میں تھا تو اس پر بدنہ واجب ہے۔ دیکھو یہ دو جگہیں آ گئی بدنہ کی، ایک یہ تھی اور ایک وہ جماع بعد الوقوف عرفہ، اس میں بھی کیا آیا تھا؟ بدنہ۔ یہ دو جگہوں میں بدنہ آتا ہے، باقی جگہ بھیڑ بکری کافی ہے۔ والافضل ان يعيد الطواف ما دام بمکہ، لیکن افضل یہ ہے کہ وہ طواف کو لوٹا لے جب تک وہ مکہ کے اندر ہے، جب تک کیا ہے؟ مکہ میں ہے، طواف دوبارہ کر لے طواف زیارت، ولا ذبح علیہ، اور اس پر پھر قربانی بھی نہیں ہوگی۔ اس نے تو کیا تھا جنابت کی حالت میں، اونٹ کی قربانی اس پر واجب ہو گئی، لیکن اگر جب تک مکہ میں کیا کر لے؟ دوبارہ طواف کر لے، اور پھر اس پر قربانی نہیں ہے کیونکہ اس نے دوبارہ پورے صحیح حالت میں طواف کو کر لیا۔ بھائی سورج سمجھ میں آ گئی؟ اور آپ نے پڑھا تھا ان 3 دنوں کے اندر کرے، اگر ان 3 دنوں سے مؤخر کر دیا پھر مؤخر کرنے کی وجہ سے کیا آئے گی؟ اس پر قربانی کرے گا ایک بھیڑ یا بکری کی۔ بھائی وَمَنْ طَافَ طَوَافَ الصَّدْرِ مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ، اور جس نے طواف کیا طواف صدر، طواف صدر کون سا تھا؟ وہ جو الوداعی طواف وداع، وہ الوداعی طواف جو ہے وہ واجب تھا مولانا، وہ اس نے کیا بے وضو ہونے کی حالت میں، فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ، تو اس پر کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ وَإِن كَانَ جُنُبًا فَعَلَيْهِ شَاةٌ، اور اگر یہ جنبی تھا تو اس پر بھیڑ بکری ہے۔ وَإِن تَرَكَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ فَمَا دُونَهَا فَعَلَيْهِ شَاةٌ، اور اگر اس نے طواف زیارت کو چھوڑ دیا 3 چکر یا اس سے کم، یعنی 4 کر چکا ہے، کم از کم کتنے چکر لگا چکا ہے؟ اور 4 تو اکثر ہیں، 4 کیا ہیں؟ اکثر ہیں، اور الاکثر حکم الکل، اکثر کے لیے کل کا حکم ہے، تو گویا اس نے طواف اس کا ہو جائے گا، لیکن کمی اس نے چونکہ کی ہے، فَعَلَيْهِ شَاةٌ، تو اس پر کیا واجب ہے؟ قربانی، بھیڑ بکری۔ وَإِن تَرَكَ 4 أَشْوَاطٍ بَقِيَ مُحْرِمًا أَبَدًا، اور اگر اس نے 4 چکر چھوڑ دیے، جب 4 ہیں تو 4 تو ہے اکثر حصہ 7 میں سے، اور لِلْأَكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِّ، اکثر کے لیے کیا ہے؟ کل کا حکم، تو 4 چھوڑے تو گویا کل طواف ہی اس نے چھوڑ دیا، تو جب کل طواف چھوڑ دیے یہ تو فرض تھا، تو لہذا اس کے بغیر اس کا احرام اب ختم ہی نہیں ہوگا، ہمیشہ یہ حالت احرام نہیں رہے گا یہاں تک کہ کیا کر لے؟ آ کر طواف کر لے۔ سورج سمجھ میں آ گئی؟ وَإِن تَرَكَ 4 أَشْوَاطٍ بَقِيَ مُحْرِمًا أَبَدًا، اور اگر اس نے 4 چکر چھوڑ دیے تو یہ باقی رہے گا محرم ہو کر ہمیشہ، یعنی ہمیشہ حالت احرام نہیں رہے گا، حَتَّى يَطُوفَهَا، یہاں تک کہ کیا کر لے؟ طواف زیارت کر لے۔ وَمَنْ تَرَكَ 3 أَشْوَاطٍ مِنْ طَوَافِ الصَّدْرِ فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ، اور جس نے 3 چکر چھوڑ دیے طواف صدر میں سے، یعنی آخری طواف میں سے، فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ، تو اس پر صدقہ ہے۔ وَإِن تَرَكَ طَوَافَ الصَّدْرِ أَوْ 4 أَشْوَاطٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ شَاةٌ، اور اگر اس نے طواف صدر یعنی الوداعی طواف کو ہی چھوڑ دیا، اور 4 أشواط منه، یا کتنے اس میں سے چھوڑ دیے؟ 4 چکر چھوڑ دیے، تو لِلْأَكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِّ، گویا کہ اس نے پورا طواف ہی چھوڑ دیا،
تو اب یہ طواف تو واجب تھا اور واجب کی صورت چھوڑنے کی صورت میں قربانی آیا کرتی ہے، فعلیہ شاۃ، تو لہذا اس پر کیا ہے، بھیڑ بکری واجب ہے، قربانی کرے۔ ومن ترک السعی بین الصفا والمروہ فعلیہ شاۃ، اور جس نے چھوڑ دیا صفا مروہ کے درمیان سعی کو حج کے اندر، فعلیہ شاۃ، تو یہ صفا مروہ میں سعی فرض نہیں ہے، واجب ہے، اور واجب کے چھوٹنے پر کیا کرنا پڑے گی، حج میں قربانی کرے گا، تو فعلیہ شاۃ، اس پر بھیڑ بکری واجب ہے۔ وحجہ تام، اور حج اس کا کیا ہو گیا، پورا ہو گیا۔ ومن افاض من عرفات قبل الامام فعلیہ دم، اور جو واپس لوٹ آیا عرفات سے قبل الامام، امام سے پہلے، فعلیہ دم، تو اس پر کیا واجب ہے، قربانی، یعنی مغرب سے پہلے واپس آ گیا۔ حالانکہ وہاں پر وقوف کب تک ضروری تھا، زوال کے بعد سے لے کر غروب تک، تو غروب تک وہاں ٹھہرنا چاہیے تھا، غروب کے بعد وہاں سے واپس مزدلفہ کی طرف لوٹتا، لیکن یہ پہلے ہی چل پڑا، تو اس صورت میں چونکہ واجب چھوٹ گیا ہے لہذا کیا کرنا پڑے گی، قربانی۔ یہ معنی، اور جو واپس لوٹا ہے عرفات سے امام سے پہلے ہی، فعلیہ دم، تو اس پر دم واجب ہے۔ ومن ترک الوقوف بمزدلفہ فعلیہ دم، اور جس نے وقوف بمزدلفہ کو چھوڑ دیا تو اس پر دم ہے۔ مزدلفہ میں وقوف تو یہ واجب ہے ہمارے نزدیک، وہاں رات گزارنا واجب تھی، اس نے وہ چھوڑ دی تو اس پر قربانی۔ ومن ترک رمی الجمار فی الایام کلھا فعلیہ دم، اور جس نے چھوڑ دیا رمی جمار کو تمام دنوں کے اندر، فعلیہ دم، تو اس پر کیا واجب ہے، قربانی۔ رمی جمار کی نہیں تو اس پر قربانی واجب ہے، تو سمجھ۔ وَإِن تَرَكَ رَمْيَ إِحْدَى الْجِمَارِ بِالصَّلَاةِ فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ، اور اگر کس نے 3 جمرات میں سے کسی ایک ہی رمی کو چھوڑ دیا، 3 جمرات میں سے کسی ایک ہی رمی کو چھوڑا ہے، فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ، تو اس پر کیا ہے، بھائی 3 میں سے 2 تو اس نے کر لیا، اور وَلِلْأَكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِّ، تو گویا رمی ہو گئی، رمی کیا ہوئی، لیکن کمی تو کی ہے، تو لہذا اب صدقہ کر دے۔ سورج سمجھ میں آ گئے؟ ہاں، اور اگر 2 چھوڑ دیے ہیں تو یاد رکھنا ساروں کو چھوڑنے پر قربانی آتی تھی، تو 2 چھوڑ دیے تو 2 میں للأکثر حکم الکل، اکثر کے لیے کس کا حکم ہے، کل کا، گویا کل ہی چھوڑ دی، اور کل چھوڑنے میں کیا آتی تھی، قربانی، تو یہاں بھی کیا آ جائے گی، قربانی آ جائے گی۔ وَإِن تَرَكَ رَمْيَ جَمْرَةِ الْعُقْبَى فِي يَوْمِ النَّحْرِ فَعَلَيْهِ دَمٌ، اور اگر اس نے چھوڑ دیا جمرہ عقبہ کی رمی کو قربانی والے دن تو اس پر دم ہے۔ بھائی یوم النحر کے دن تو صرف ایک ہی جمرے پر رمی کرنا پڑتی تھی، بڑا شیطان جو تھا جمرہ عقبہ، اس نے اس کو چھوڑ دیا، تو گویا اس دن کی ساری رمی اس نے کیا کر دی، چھوڑ دی، اور ساری رمی چھوڑنے پر کیا آتا تھا، دم، تو یہاں بھی کیا کرنا پڑے گا، اسے دم دینا پڑے گا۔ وَمَنْ أَخَّرَ الْحَلْقَ حَتَّى مَضَتْ أَيَّامُ النَّحْرِ فَعَلَيْهِ دَمٌ، اور جس نے حلق کو کیا کر دیا، مؤخر کر دیا، کیا کر دیا، بھائی قربانی والے دن کیا ترتیب تھی، حج افراد کرنے والا کیا کرے، پہلے زوال کے بعد جمرہ عقبہ پر کنکریاں مارتا تھا، اس کے بعد بال منڈواتا تھا، اور اس کے بعد کپڑے پہن کر کیا 3 دن کے اندر اندر کیا کرنا ہے، طواف زیارت۔ اب اگر اس نے ان 3 دن کے اندر اندر بال نہ منڈوائے تو بھی اس صورت میں اس پر کیا واجب ہوگی، قربانی واجب ہو جائے گی بھائی۔ تو کہتے ہیں ومن اخر الحلق، اور جس نے حلق کو مؤخر کر دیا، بال منڈوانے کو مؤخر کیا، حتی مضت ایام النحر، یہاں تک کہ قربانی کے دن گزر گئے، فعلیہ دم، تو اس پر دم واجب ہے، عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، یہ امام صاحب کے نزدیک ہے۔ وکذالک ان اخر طواف الزیارت عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، اور اسی طرح اگر اس نے مؤخر کر دیا طواف زیارت کو امام صاحب کے نزدیک، طواف زیارت بھی قربانی کے 3 دن کے اندر اندر کرنا ہے، اگر اسے مؤخر کرتا ہے تو پھر کیا کرنا پڑے گی، قربانی کرنا پڑے گی بھائی۔ سورج سمجھ میں آ گئی؟ چلیے بس مولانا، ہذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام۔